اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، ماشاءاللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ حافظ سعد طاہر نے اور عبداللہ طاہر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جامع 2 حدیثیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ یہ ہماری آج کی مجلس، اس کا نام تربیتی نشست ہے، سیکھنے سکھانے کے حوالے سے ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے معاشی مسائل اور ان کا حل کیا ہے۔ قرآن مجید نے کوئی ایسی چیز انسانی زندگی میں نہیں چھوڑی جس کو ڈسکس نہ کیا ہو اور اس کا حل نہ بتایا ہو۔ صرف ایک ہی کمی ہے کہ اگر انسان اللہ کی کتاب کو سیکھ لے تو تمام مسائل کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا اور ان کو حل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ معاشی مسائل پیدا کیوں ہوتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب حضرت انسان کو، آدم کو یا اس کے کسی بھی بیٹے کو دنیا میں بھیجتا ہے، ابھی رحم مادر کے اندر اس کے جسم اور روح کا رشتہ قائم ہوتا ہے، تو جیسے وہ رشتہ قائم ہوتا ہے یہ باتیں طے کر دی جاتی ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، نیک ہوگا کہ بد ہوگا، اور اس کو کتنا رزق دیا جائے گا۔ یہ تمام باتیں انسان کے رحم مادر سے باہر آنے سے پہلے یہ طے کر دی جاتی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں تعلیم یہ دیتے ہیں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اے میرے بندو، تمہاری زندگی میں اگر کوئی آزمائش، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت اگر آتی ہے تو تم یہ بات اس پر ایمان لے آؤ کہ یہ بات، یہ مصیبت تم سے کبھی بھی ٹلنے والی نہیں تھی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو، مخلوقات کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور پھر قلم سے کہا کہ لکھ دے۔ اس نے تمام تر باتیں لکھ دیں، قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے۔ تو فرمایا کہ یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ تمہاری پیدائش سے بہت پہلے ہم نے تمہاری زندگی کی جزیات کو لکھ دیا ہے۔ احد والے دن جب مسلمانوں کو بڑی شدید تکلیف پہنچی، 70 صحابہ شہید ہوئے اور 70 کے قریب زخمی ہوئے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید قسم کے زخم آپ کو لگے، بے ہوش ہو کر آپ گر پڑے، دندان مبارک شہید ہوئے۔ تو اس پر نہ منافقین نے بڑا پراپیگنڈا کیا، کہنے لگے کہ اگر آپ ہمارا مشورہ مان لیتے اور مدینے میں رہ کے لڑتے، باہر احد کے میدان میں نہ جاتے تو تمہیں یہ تکلیف کبھی نہ پہنچتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر قرآن مجید میں جواب دیا، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ ان سے کہہ دو کہ ہمیں جو تکلیف پہنچی ہے نا، إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، وہ ایسے نہیں پہنچی، وہ تو ہمارے پیدا ہونے سے بھی بہت پہلے اللہ نے کتاب میں لکھ دی تھی، اس میں ہماری تدبیر کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات ہے ہمیں تکلیف پہنچی ہے، جو تکلیف ہمیں پہنچی ہے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، وَلَقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اتنا نیک ہو کہ وہ حجر اسود کے پاس عبادت کرے، ساری رات قیام کرے اور سارا دن روزہ رکھے، اگر وہ تقدیر یعنی خیر اور شر پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کتنی اہم بات ہے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا ہمیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایمان کی بنیادی جزیات میں سے یہ بات ہے۔ اب صحابہ نے یہ نعرہ پکا لیا کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا،
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا مولا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اگر اس نے ہمارے لیے کسی تکلیف کا فیصلہ کیا ہے تو اس کے اندر بھی ہمارے لیے کوئی خیر و بلائی ہوگی، اس میں ہمارا کسی صورت میں بھی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اسے نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اس پر بھی اجر پاتا ہے، اس کی نعمت چھین جاتی ہے تو صبر کرتا ہے، پھر بھی اجر پاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی چیز اس کے پاس پڑی تھی، تھوڑا اس کو ایسے جھانکا ملا کہ کدھر گئی، شاید گم گئی ہے اور فوراً مل گئی، یہ جو ایک لمحے کی تکلیف مومن کو پہنچتی ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اجر سے نوازتے ہیں، اور یہ اتنی سی تکلیف بھی اللہ نے پہلے سے کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے ہمیں جو اسلوب سمجھایا ہے اس کو سمجھ لیجیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی رزق دیتا ہے، اور جب رزق دیتا ہے تو اس کے اندر بھی آزمائش ہے، اور کبھی رزق کم کرتا ہے تو اس کے اندر بھی آزمائش ہے۔ اس کی مرضی ہے، وہ کسی کو رزق کم کر کے آزماتا ہے، کسی کو رزق زیادہ دے کے آزماتا ہے۔ ہاں یہ بات سمجھ لیجئے، اگر آپ نے یہ دعویٰ کیا نا زمین پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اگر تم نے یہ دعویٰ کیا نا کہ ہم ایمان والے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ پھر یہ گمان نہ کرنا کہ تم آزمائے نہیں جاؤ گے۔ اگر تم نے یہ دعویٰ کرنا ہے نا زمین پر کہ ہم ایمان والے ہیں، تو جس نے یہ دعویٰ کرنا ہے اس کے لیے ہم نے جنت تیار کی ہے، تو ہم اس کو پھر چھانٹتے ہیں، پھٹکتے ہیں، کس طریقے سے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ قسم کا صیغہ ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف کے ساتھ، کبھی بھوک کے ساتھ، کبھی تمہارے گھر کے افراد کی کمی کے ساتھ، کبھی تمہارے مال کی کمی کے ساتھ، اور اگر تم ان ساری باتوں پر صبر کرو گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، آزمائیں گے ضرور، یہ بات پکی ہے۔ اور جب آزمائیں گے، اگر تم آزمائشوں پر راضی ہو گئے، امتحان پر راضی ہو گئے، صبر کر لیا، تو اللہ تمہارے لیے خوشخبری کا اعلان کرتا ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل چھوٹا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے نبیوں پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، اللہ کے نبیوں سے بڑھ کر کسی پر آزمائشیں کبھی نہیں آئیں۔ تو فرمایا انبیاء کے بعد پھر فرمایا اس کے بعد جو اس کے بعد ایمان میں سب سے لوگوں میں اونچا ہوتا ہے، اس پر اتنی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔ جس قدر ایمان اعلیٰ ہوتا ہے، آزمائشیں اس قدر زیادہ آتی ہیں، اور جس کا ایمان جتنا کمزور ہوتا ہے اس پر اتنی ہی کم آزمائشیں آتی ہیں۔ اور آپ اگر غور کیجئے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ بھی کہتی ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ دونوں سے حدیث موجود ہے مختلف کتابوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی 2 وقت کا کھانا نہیں پکا، یہاں تک کہ آپ اپنے رب سے ملاقات کے لیے چلے گئے، یعنی دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ کے گھر میں کبھی 2 ٹائم کا کھانا نہیں پکا، مگر ساری رات عبادت کرتے ہیں اور وصال کے روزے رکھتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آپ اپنی زندگی کے خط کھینچیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ تم دنیا تھوڑی سی کم ہوتی ہے نا، گھبرا جاتے ہو، پریشان ہو جاتے ہو، فرمایا دنیا کے لیے اتنے پریشان نہ ہوا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جو دنیا ہے اللہ کے نزدیک اس کی وقت، اس کی قدر و قیمت، ابن ماجہ کی حدیث ہے، بکری کے ایک مرے ہوئے بچے جس کے کٹے ہوئے کان ہوں اور وہ ادھورا پیدا ہوا ہو، اس دنیا کی قدر و قیمت اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔
اب بات پہ غور کر رہے ہیں؟ اب دوسری حدیث ساتھ ملا لیجئے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس طرح اپنے مریض کو بعض چیزوں سے بچاتے ہو نا، ٹھنڈا پانی نہیں پینے دینا، پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، نمونیا ہو گیا ہے، اس کو دال نہیں کھانے دینی، اس کو چاول نہیں کھانے دینے، کوشش کرتے ہو نا اپنے مریض کے بارے میں کہ اس کو مختلف چیزوں سے بچاتے ہو۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے نا، اس کو اسی طرح دنیا سے بچاتا ہے، دنیا کے مال سے بچاتا ہے، دنیا کی محبت سے بچاتا ہے۔ اور بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ آزمائشوں کے ذریعے، مال کی کمی کے ذریعے، صدموں کے ذریعے۔ اللہ اسے گھیرتا رہتا ہے، یہ مجھے یاد رکھے، یہ کہیں باہر نہ نکل جائے، کہیں دنیا کی طرف راغب نہ ہو جائے، اس کے دل میں کہیں دنیا کی محبت نہ پیدا ہو جائے۔ جس طرح تم اپنے مریض کو ناموافق چیزوں سے بچاتے ہو، اللہ اپنے خاص بندوں کو، محبوب بندوں کو دنیا سے اسی طرح مصیبتوں، تکلیفوں، آزمائشوں کے ذریعے گھیر کے اس کو دنیا سے بچاتا ہے کہ یہ بندہ یہاں سے بچ کے میری جنت کا مہمان بن جائے۔ اب میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کیا کہتا ہے آپ ذرا غور کیجئے۔ ہم آج رزق کے بارے میں، تقسیم کے بارے میں، مال و دولت کے بارے میں، مال کی کمی کے بارے میں بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، او مسلمانوں، امام الانبیاء محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، مال کی کمی سے، آزمائشوں سے پریشان نہ ہوا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ یہ سورہ زخرف ہے میرے سامنے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں ہم نے مال کی تقسیم کی ہے، یہ جو لوگوں کو مال ہم دیتے ہیں، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ مال کی تقسیم لوگ کرتے ہیں؟ تمہارا مال کوئی چھین کے لے کے جا سکتا؟ فرمایا نہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضکم بعضا سخریا ورحمت ربک خیرا مما یجمعون۔ فرمایا کہ یہ معیشت کی تقسیم ہم کرتے ہیں، نہ تو ہم کسی کو محنت کی بنیاد پر مال دیتے ہیں، نہ کسی کو ڈگری کی بنیاد پر، نہ ہم کسی کو خوبصورتی اور قد و قامت کی وجہ سے، نہ کسی خاندان کی وجہ سے، نہ کسی منصب کی وجہ سے۔ یہ سارے دھوکے ہیں، یہ تقسیم ہم کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ مجھے مال میری قابلیت کی وجہ سے ملا ہے، تو سمجھ لیجئے قارون نے یہی کہا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میرے پاس جو خزانے ہیں یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ میرے پاس جو خزانے ہیں یہ میرے علم کا کمال ہے، میری ذہانت کا کمال ہے، میری قابلیت کا کمال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ یہ ہم نے تقسیم اس لیے کی ہے، کچھ کو ہم نے اوپر کیا ہے درجے میں، مال میں، کچھ کو نیچے رکھا ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کے کام آ سکو، تاکہ تمہارا آپس میں ربط قائم ہو سکے، تمہارا آپس میں رشتہ بن سکے، تم معاشرتی طور پر ایک دوسرے سے جڑ سکو۔ کسی کے پاس ہنر ہو، کسی کے پاس تعلیم ہو، کسی کے پاس مال ہو۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اپنے رب کی تقسیم پر بڑے راضی ہیں۔ وہ تقسیم کیا ہے؟ لنا علم وللجہال مال، اس نے ہمیں علم کے لیے منتخب کیا اور جاہلوں کو مال کے لیے منتخب کر لیا۔ اور پھر فرمایا ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا۔ فرمایا سن لو، مسئلہ سمجھ لو، کافر جو ہے نا، کافر، اگر ہمیں یہ نہ ہوتا کہ مسلمان ایمان سے پھر جائیں گے، یہ ایمان سے بہک جائیں گے، ہم مسلمانوں کے گھروں میں ہمیشہ کے لیے فاقہ کشی ڈال دیتے، اور جو کافر ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ فرمایا ان کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے کہ ہم ان کے گھروں کو چاندی کا بنا دیتے، ان کی کھڑکیاں اور ان کے دروازے اور ان کی سیڑھیاں زینے گھروں کے یہ سونے اور چاندی کے بنا دیتے، ان کو دنیا میں اتنا مال و دولت دیتے۔ پھر ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ کہیں مسلمان دیکھ کے اپنے ایمان سے پھر نہ جائیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کافروں کے لیے ہم نے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھا۔
پہلے یہ بات بنیادی ذہنی طور پر سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبیوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے اللہ اس دنیا کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ کافروں کا پروٹوکول کے ساتھ نکلنا، ان کی سواریاں، ان کے جلوے اور ان کا ہٹو بچوں کی آوازیں کہیں آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ یاد رکھنا یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی اور بڑی مختصر ہے، ان کافروں کا ٹھکانہ آخر کار جہنم ہے، جو بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب دنیا میں مال و دولت کے اندر ہوتا کیا ہے وہ بھی سمجھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نحل میں فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ فرمایا ان کو ایک بستی کا حال سناؤ۔ یہ بستی کون سی ہے؟ یہ بستی مکہ المکرمہ کی ہے۔ فرمایا اس بستی میں ہر طرف سے رزق آ رہا ہے، شام کی طرف سے بھی اور یمن کی طرف سے بھی۔ یہ صدیوں سے یہ بستی یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، یہ بڑی موجیں کر رہی ہے، بافراغت ہر طرح کے پھل یہاں آتے ہیں اور ہر قسم کے تاجر یہاں آتے ہیں، نعمتوں کے انبار ہیں۔ اس بستی کے باشندے ارب پتی، کروڑ پتی، امیر زادے ہیں اور بڑا خرچ کرتے ہیں اور ایک دوسرے میں بڑا تکبر کرتے ہیں۔ فرمایا ہوا کیا؟ ہم نے ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے ہر طرف سے، فَكَفَرَتْ، انہوں نے ہماری نعمت سے کفر کر دیا۔ ہم نے ان کے پاس امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، انہوں نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو جھٹلا دیا۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کا انکار کر دیا، حق کا انکار کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ پھر جب انہوں نے کفر کیا ہماری نعمتوں سے تو ہم نے دو چیزوں کے ساتھ ان کو پکڑ لیا، ایک خوف کے ساتھ، ایک بھوک کے ساتھ۔ آپ جائیے جا کے سیرت طیبہ کو پڑھیے۔ ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے مکہ المکرمہ میں جاتا ہے، مدینہ منورہ میں جاتا ہے اللہ کے رسول کے پاس معاہدے کی تجدید کے لیے، اور اس کے الفاظ پہ جا کے ان معاہدے کے الفاظ کو پڑھیے گا۔ جب سمامہ بن اسال نے اپنی منڈی میں مکے والوں کے لیے جو اور باجرہ اور گندم کی خریداری بند کر دی تو مکے کے حالات یہ تھے۔ ابو سفیان جا کے کہتا ہے اللہ کے رسول، تمہیں میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تمہارے دادے کا واسطہ دیتا ہوں، تمہارے بڑوں کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کی قوم بھوک سے نڈال ہو چکی ہے۔ ان کے حالات یہ ہیں کہ وہ ہڈیاں پیس کر، مردہ جانوروں کی ہڈیاں پیس کر کھانے پر مجبور ہے۔ یہ کیا ہے؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے ان کو بھوک سے اور خوف سے پکڑ لیا ہے۔ اور خوف کی نشانی کیا تھی؟ جب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کرنے کے لیے ان کے دروازے پر پہنچے، مکہ اس عرب کی سرزمین کی سپر پاور ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکا۔ مقابلہ تو درکنار ہے، ان کے اعصاب کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف اس قدر اللہ نے طاری کر دیا، وہ اس قدر بھوک سے پکڑ لیے گئے کہ وہ مردہ جانوروں کی ہڈیاں پیس کر کھانے پر مجبور ہو گئے۔ فرمایا کہ ہم نے ایسے نہیں کیا، انہوں نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ کی رسالت کا انکار کیا ہے، اللہ کی نعمتوں سے کفر کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے ہمیشہ سے، کافر ہو مسلمان ہو، فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں قسم کھاتا ہوں تمہاری نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکریاں کرو گے تمہاری نعمتیں کم بھی کروں گا اور تمہیں عذاب شدید میں مبتلا کر دوں گا۔ آج ہمارے ہاں دیکھیے تو صحیح نا، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ کوئی ایسا ہے جس کے گھر کا حال محمد رسول اللہ کی طرح کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ اما عائشہ کہتی ہے ایک مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں اما جان گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا دو کالی چیزیں، ایک پانی ایک کھجور، دو کھجوریں ملتی تھی اور وہ گٹھلی ہم پھینکتے نہیں تھے، وہ سارا دن چوستے رہتے تھے اور جو پانی میسر آتا تھا وہ پی لیتے تھے، اسی کے ساتھ گزارا ہوتا تھا۔ اور کبھی کوئی ہدیہ پڑوسی ہمسایہ بھیج دیتا تھا تو اس کو کھا کے پی کے اللہ کا شکر ادا کر لیتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں،
اب یہ سارے جو مسائل ہیں، یہ جو زندگی کی یہ ساری چیزیں ہیں، اگر ہم ان سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ چلو اگر آزمائشیں بھی ہوں تو احوال ایسا ہو جائے کہ ہمیں یہ تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے ہمت اور حوصلہ پیدا ہو جائے، تو آؤ اللہ نے اس کے لیے قرآن مجید کے اندر سورہ اعراف کے اندر نسخہ دیا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر کسی بستی کے رہنے والے اللہ پر سچا ایمان لے آئیں اور سچا ایمان لانے کے ساتھ تقوی اختیار کر لیں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لے، ایک بستی فیصلہ کر لے اس بستی میں بے حیائی کا ارتکاب نہیں ہوگا، بے پردگی کا ارتکاب نہیں ہوگا، پوری بستی میں کوئی داڑھی نہیں کاٹے گا، کوئی داڑھی نہیں مونڈے گا، کہیں سے میوزک کی آواز نہیں آئے گی، کوئی گالی گلوچ نہیں کرے گا، ساری بستی فیصلہ کر لے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، بغاوت نہیں کریں گے، سرکشی نہیں کریں گے، فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر کوئی بستی یہ فیصلہ کر لے، ایمان بھی لے آئے، تقوی بھی اختیار کر لے، ہم آسمان سے برکتیں اور زمین سے رحمتیں، جہاں جہاں جو خزینے اور دفینے ہوں گے، زمین کو ہم حکم دیں گے وہ اگل دے گی، اور آسمان کو ہم حکم دیں گے وہ ان پر رحمتیں برسا دے گا۔ یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے نعمتیں چاہتے ہو، رزق چاہتے ہو، فراوانی چاہتے ہو، مسائل کا حل چاہتے ہو، کہتے ہیں یہ بینک کا سود بڑھا دو، بینک کا سود کم کر دو، معاشی پالیسیاں اوپر کر دو، حکومتیں تبدیل کر دو، IMF سے نئے معاہدے کر لو، ایشیائی ترقیاتی بینک سے لون لے لو، مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم یاد رکھنا، نہ ایک گھر کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، نہ ایک ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، جب تک بحثیت قوم، بحثیت مجموعی لوگ یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کے ساتھ بغاوت نہیں کریں گے، ہم سودی معیشت کا بائیکاٹ کریں گے، ہم اللہ کی نافرمانیوں کو اپنے گھروں سے روانہ کر دیں گے، اللہ کا تقوی اختیار کریں گے۔ اللہ کی قسم اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں آسمان سے بھی رزق دوں گا، زمین سے بھی رزق دوں گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آج آپ جائیے زمین کا جغرافیہ اٹھائیے اور اس کو سٹڈی کیجئے، وہ زمین، ساری زمین پر جہاں پر صحابہ کے قدم لگے، جہاں پر صحابہ نے قربانیاں دی، جہاں پر صحابہ شہید ہو کے دفن ہوئے، جہاں پر صحابہ نے اذانیں دی، جس زمین پر صحابہ چلے، جس زمین پر صحابہ نے قیام کیا، جاؤ جا کے دیکھ لو وہ ساری زمین نیچے سے خزینوں سے، دفینوں سے، معدنیات سے، پٹرول سے، گیس سے اور سونے ہیرے جواہرات سے لدی پھدی ہے۔ جہاں پر یہ نیک لوگوں کا گزر نہیں ہوا، وہ زمین جتنی بھی گرین ہے، جتنی بھی خوبصورت ہے، وہ نیچے سے بھی بنجر ہے اور خالی ہے، اس میں نہ خزینے ہیں نہ دفینے ہیں۔ اللہ کی قسم جس زمین پر تقوی اختیار کیا گیا، ایمان کا پہرا دیا گیا، وہ زمین اوپر سے بھی اللہ نے ساری کائنات کا یہ بہترین زمین بنا دی، اور زمین کے اندر بھی سارے خزینے اور دفینے وہاں پر رکھے جہاں پر اہل ایمان دفن ہوئے۔ کتنا بڑا امریکہ ہے، کتنا بڑا رشیا ہے، کتنا بڑا افریقہ ہے، جاؤ جا کے دیکھ لیجئے اس پٹی پر جہاں سے صحابہ کے قافلے گزرے تھے، جہاں صحابہ دفن ہوئے تھے، جہاں صحابہ نے قرآن کی تلاوتیں کی تھیں، اللہ کی قسم وہ ساری زمینیں نیچے سے معدنیات سے لدی پھدی ہیں۔ لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، گھروں کے مسائل حل ڈھونڈتے پھرتے ہیں، بچے کو بیرون ملک بھیج دو، بڑی ڈگری کلا لو۔ او بھائی اللہ کے بندو، مسلمانوں، مال اکٹھا کرنا تمہارا میدان نہیں تھا، کافروں نے مال اکٹھا کرنا تھا، اور تم نے اللہ کے دین کے نفاذ کے ذریعے ساری زمین سے جزیے اور ٹیکس لے کے بادشاہوں والی، سرداروں والی زندگی گزارنی تھی، اور زمین پر اللہ کا نمائندہ بن کے، اللہ کا فرما بردار بن کے اس ساری زمین کو اللہ کے دین سے باغ و بہار کے ساتھ اس کی آبیاری کرنی تھی۔ جب وہ کام نہیں کیا، آج ہر مسلمان چاہے اس کے پاس مال زیادہ ہے یا کم ہے، آپ یقین کیجئے ہر بندے کو اندر سے دو چیزوں نے پکڑا ہوا ہے، ایک خوف نے اور ایک بھوک نے۔ بھائی جس کے پاس پیسے نہیں اس کی تو بھوک کی سمجھ آتی ہے کہ اس کے پاس کافی مال نہیں ہے، مگر جس کے پاس اکاؤنٹ میں بیلنس پڑا ہے، جس کے پاس پراپرٹی ہے، جس کا کاروبار چلتا ہے، بھائی تیرا بدن کیوں کانپتا ہے، تیرا بلڈ پریشر کیوں بیلنس نہیں ہوتا، تیری شوگر کنٹرول کیوں نہیں ہوتی؟
پتہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ جو ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، ہم نے اپنے گھروں میں اسلام کو داخل نہیں ہونے دیا، ہم نے اپنے گھروں میں قرآن مجید کو داخل نہیں ہونے دیا، ہم نے حقیقت میں جو اسلام کی روح تھی ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہو سکی ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ یہ وجہ ہے کہ آج ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا عذاب مسلط ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں اللہ نے صاف کہا تھا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کہ جب تم میرے ذکر سے قرآن مجید سے اعراض کرو گے نا، اس کو تم نے، ہر بندے نے قرآن مجید کو ایک ضرورت کی حد تک رکھا ہوا ہے، نماز میں سن لیں گے، کبھی موقع ملا تلاوت کر لیں گے۔ وہ اللہ کے بندوں، قرآن تیرے ڈرائنگ روم کے لیے آیا تھا، تیرے بیڈ روم کے لیے آیا تھا، تیرے عقیدے کے لیے آیا تھا، تیری نماز کے لیے آیا تھا، تیرے کاروبار کے لیے آیا تھا، تیری سیاست کے لیے، تیری معیشت کے لیے، تیری منڈی کے اصول و ضوابط طے کرنے کے لیے آیا تھا۔ ہم نے قرآن مجید کو کہیں گھسنے نہیں دیا، اور اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ میں نتیجہ کیا کروں گا؟ نہ ہی تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ اس پر تمام مفسرین اس بات پر جمع ہیں، تنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مال کم ہو جائے گا، مال وافر ہوگا لیکن سانس اکھڑا ہوگا۔ وہ جیسے قرآن مجید نے کہا ہے نا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا واقعہ بیان کرو جس کو ہم نے دین کی سمجھ دی، اسلام کی سمجھ دی، پھر اس نے کیا کیا؟ پھر اس نے دنیا کی خواہش کے اندر، دنیا کی پرستی کے اندر، دنیا کی محبت کے اندر وہ ہماری آیتوں سے نکل گیا۔ اب اس کا حال کیا ہے؟ وہ ہانپتا پھرتا ہے جس طرح بولا کتا ہانپتا ہے، اس کو کوئی مارے تب بھی ہانپتا ہے، نہ مارے تب بھی ہانپتا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یہ بندہ قیامت کی ڈنڈا ہو کے اٹھے گا اور کہے گا میرے رب میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میری آنکھیں کام کرتی تھی، کیا ہوا مجھے؟ فرمایا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تیرے سامنے قرآن مجید بیان ہوتا تھا، قرآن مجید تمہارے پاس موجود تھا، تم نے کبھی کوشش کی تھی سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی کے تمام تر معاملات کو ڈالنے کی؟ جب تم نے دنیا میں میرے قرآن مجید کو پیچھا کر دیا تھا، اس کی آیات کو نظر انداز کر دیا تھا، آج میں نے تجھ سے تیری بینائی چھین لی ہے، جس طرح تو مجھے بھول گیا تھا آج میں تجھے بھول گیا ہوں۔ میرے محترم بھائیو، یہ روٹی کی فکر، روٹی کی فکر، روٹی کی فکر، جتنا مرضی اڑ لو، ہواؤں میں چلے جاؤ، فضاؤں میں چلے جاؤ، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے نا، ایک نوالا نہ تمہیں زیادہ مل سکتا ہے نہ کم مل سکتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے بڑا ہی زبردست، ان کی سیرت کی کتابوں میں تمام لوگوں نے نقل کیا کہ اپنی بازار کے اندر جب خلیفۃ المسلمین تھے تو علاقے کا چکر لگا رہے تھے، تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا تھا، تو ایک شخص کو کہا کہ میرے گھوڑے کی رکھوالی کرو، میں نماز پڑھ کے آؤں گا تو تمہیں 2 دینار مزدوری دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، گھوڑے کی رکھوالی شروع کر دی۔ علی رضی اللہ چلے گئے، جب نماز پڑھ کے واپس پلٹے تو دیکھا گھوڑا تو اکیلا کھڑا ہے مگر اس کے اوپر جو زین تھی، لگام تھی، وہ موجود نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی شور نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، اپنا گھوڑا پکڑا، بازار میں ویسی ہی زین اور لگام خریدنے کے لیے چلے گئے۔ اتفاق سے جس دکان پر وہ بندہ زین اور لگام بیچ کر گیا تھا اسی کے پاس پہنچے، جب اس کو پہچان لیا تو کہنے لگے میں نے تو 2 دینار میں خریدی ہے، اگر آپ کی ہے تو آپ 2 دینار دے دیجیے اور اس کو واپس لے لیجیے۔ جب لے کر سواری تیار کر لی، کسی نے پہچان لیا یہ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، ان سے پوچھا حضرت یہ کیا ہوا ہے؟ اب چیجا کہتے وہ چور تھا، اس کو میں پکڑوں گا، سزا دوں گا۔ نہیں، بڑے حکیم تھے، اللہ کے دین کی بڑی اللہ نے فہم دیا تھا۔ کہنے لگے ایک شخص کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے 2 دینار کا فیصلہ کیا تھا، اسے آج 2 دینار ملنے تھے، اب یہ اختیار اس کو دیا تھا کہ حلال طریقے سے لے جا یا حرام طریقے سے لے جا۔ اگر وہ ذرائع جائز استعمال کرتا، تھوڑا صبر کرتا، ملنے 2 ہی تھے مگر وہ حلال ملنے تھے، ملے اس کو 2 ہی ہیں، ذرائع اس نے ناجائز استعمال کیے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کیا ہے، اپنے گھر کے لیے 2 دینار حرام لے کر چلا گیا۔ یہ پوری زندگی کی کہانی ہے میرے محترم بھائیوں۔ ملک ہوں،
قصبے ہوں، دیہات ہوں، کمپنیاں ہوں یا انفرادی گھر ہو. ہاں ایک انفرادی بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں معاشی مسائل کے اندر سے نکل کیسے سکتا ہوں. اور میرے محترم بھائیو، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 باتیں قرآن و حدیث میں ہمیں دی ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ ہم معاشی طور پر خود کفیل ہو جائیں اور ہمیں اتنا رزق ضرور ملے جو ہمارے لیے کافی ہو جائے، تو وہ مختصر باتیں ہیں، میں نے پہلے بھی سبق میں بیان کی تھی، آپ دوبارہ نوٹ کر لیجئے. قرآن مجید کے مطابق اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرے گا نا، جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں سے بھی نکالے گا اور اسے رزق بھی عطا کرے گا. قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرتا ہوا گناہ چھوڑ دے گا، ہر ہفتے کسی نہ کسی گناہ سے بغاوت کر کے اپنے آپ کو باہر نکالتا رہے گا، فرمایا اسے زندگی میں جہاں کہیں مشکل آئے گی نا، ہم اس کو اس مشکل سے نکالیں گے اور اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو رزق ملنے کا گمان بھی نہیں. دوسری چیز، دوسری خوبی تمہارے اندر کیا ہونی چاہیے؟ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل. اس پر بھی فرمایا جو بندہ صحیح معنوں میں سچے طریقے سے اللہ پر توکل کرے گا، اختیار کرے گا، اللہ پر یقین کرے گا، اللہ کے وعدوں پر یقین کرے گا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، وہ مجھے رزق دے گا، اس نے اولاد دی ہے، ان کو کھانے کے لیے نان نفقہ بھی دے گا. فرمایا جو اللہ پر پورا یقین کرے گا، توکل کرے گا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو شخص بھی اللہ پر توکل کرے گا، فرمایا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. مسلم حدیث ہے، عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا اگر تم اسی طرح اللہ پر توکل کرو جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی رزق دے گا جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. اور تیسری بات، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اگر رزق چاہیے تو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر جم جاؤ. پرواہ نہ کرو دکان کی، پرواہ نہ کرو گاہک کی. جب نماز کا ٹائم ہو گیا، دکان بند، کارخانہ بند، بازار بند، پھر پرواہ نہیں کرنی کسی کی، پھر پہلے نماز پڑھنی ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی آواز پر لبیک کہنی ہے. جو اس طریقے سے نماز پڑھے گا، فرمایا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ، اس بندے کو رزق ہم خود دیں گے. اس کو رزق کے لیے لوگوں کے پیچھے نہیں گھومنا پڑے گا، ہم اسے رزق دیں گے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ اللہ پر تقوی، اللہ پر توکل اور نماز. اس کے بعد استغفار کرنا، اللہ سے بخشش طلب کرنا. ہمیں شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ ہم نے کون سے بڑے گناہ کیے ہیں، ہم کیوں استغفار کریں؟ میرے محترم بھائیو سمجھ لیجئے، اللہ کی قسم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکیزہ کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہے. صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں جب صبح کرتا ہوں 100 بار اپنے رب کے سامنے استغفار طلب کرتا ہوں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. لوگوں قیامت کے دن جس کے اعمال نامے کے اندر زیادہ استغفار پایا جائے گا، اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے، اس کے لیے جنت کی وادی طوبیٰ ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، بخاری میں حدیث ہے کہ میں ایک مجلس میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ موجود ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میں شمار کرتا تھا، آپ ایک مجلس میں نہیں اٹھتے تھے. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، آپ 100 مرتبہ پڑھتے تھے، میں شمار کرتا رہتا تھا. اب آپ ذرا سوچئے کہ استغفار بذات خود ایک عظیم عبادت ہے، اور قرآن مجید نے پتہ کیا تعلیم دی ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اے لوگو، اگر تم استغفار کرو گے نا، اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر پے در پہ بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ بھی اور تمہارے بیٹوں کے ساتھ بھی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات بھی پیدا کرے گا اور نہریں بھی جاری کر دے گا. اس کے بعد فرمایا وہ شخص 5ویں چیز جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا. قرآن مجید نے صاف کہا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. تم اگر 1 روپیہ بھی خرچ کرو گے نا اللہ کی رضا کے لیے،
اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے آخرت میں تمہیں جو بدلہ دے گا مگر تمہیں دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے گا. تمہارا ایک فلس بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا. مسلمان خرچ کرے یا کافر خرچ کرے, منافق خرچ کرے, جو بندہ بھی خرچ کرے گا, ہاں مومن کو دنیا میں بھی ملے گا 10 گنا, آخرت میں بھی 70 گنا ملے گا, مگر کافر کو دنیا میں ملے گا. یہ ہو نہیں سکتا. کوئی بندہ چیریٹی کرے, خرچ کرے, اللہ اسے بدلہ عطا نہ کرے, یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ, کوئی بھی چیز, وقت دے دو, مال دے دو, بیٹا دے دو, اللہ کے دین کو صلاحیت دے دو, اپنی گاڑی دے دو, اپنا سٹیٹس دے دو, تعلقات قربان کر دو, اللہ جو چیز تم اللہ کے لیے خرچ کرو گے اللہ وعدہ کرتا ہے تمہیں اس کا بدلہ دے گا. اور بخاری میں حدیث ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یا ابن آدم, اللہ فرماتا ہے, قال اللہ تعالی, یہ حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے میرے بندے, اے آدم کے بیٹے, انفق, تو خرچ کر, جب تو میرے بندوں پر خرچ کرے گا, انفق علیک, میں تجھ پہ خرچ کروں گا. کیسے ہو سکتا ہے کوئی بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور اس کے بعد سورج نکلنے سے پہلے صدقہ بھی کرے, اس کا مال رک جائے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ, جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اسے 2 وعدے کرتا ہے, اللہ اس کو اپنی ذمہ داری میں لے لیتا, اس کی حفاظت بھی کرے گا, اسے رزق بھی دے گا. اب مجھے بتاؤ, جس کو اللہ اپنی ذمہ داری میں لے لے, رزق رک سکتا ہے؟ اور آخری چیز سمجھ لیجئے, آخری چیز کیا ہے؟ وہ اسباب ہیں. ہم یہ لوگ ہمیں وظائف بتاتے ہیں, ہم بیٹھ کے 1000 بار 5000 بار استغفار کرتے ہیں, دروشی پڑھتے ہیں, اور پھر بیٹھ کے کہتے ہیں یار معجزہ نہیں ہو رہا, کوئی کرامت نہیں ہو رہی. بھائیو, یہ دنیا اللہ نے اسباب کے تحت بنائی. ہاں اللہ رزق دیتا ہے کبھی کبھی, جیسے مریم علیہ السلام کو دے دیا, جیسے ایوب علیہ السلام کو دے دیا, بعض صحابہ کو بھی کھلا دیا, اللہ اپنے نبیوں کو بھی کھلاتا ہے. لیکن عموم کیا ہے؟ عموم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کے سارے سسٹم کو اسباب کے تحت رکھا ہے. مریم علیہ السلام اللہ کی بڑی محبوب بندی ہے, درد ذیل ہے, ایک حجرے میں قید ہے, دروازہ بند ہے, اور درد ذیل کی وجہ سے کرا رہی ہے. فرشتے نے آ کے پتہ کیا کہا؟ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا, مریم اٹھئے, یہ جو کھجور کا خشک تنا ہے نا, اس پر کوئی آثار نہیں ہے پھل کے, اسے تھوڑا ہلائیے. دیکھیں اس کو ہلانے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تم ہلا کے دیکھو. جب ہلایا تو تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا, اس سے تازہ خوشے, کھجوروں کے تازہ کھجوریں اللہ نے گرا دی, انتظام کر دیا. اس میں سبق کیا ہے کہ تمہیں تقدیر کا تنا خود ہلانا پڑے گا, محنت بھی کرنا پڑے گی, مشقت بھی کرنا پڑے گی, اس میں ذرائع بھی حلال استعمال کرنے پڑیں گے. اور زکریا علیہ السلام اوپر سے آ گئے, دروازہ کھولا اور بے موسمی کھجوریں دیکھیں اور بڑے پریشان ہوئے. ان کے خالو تھے, کہا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا, مریم تیری کفالت تو میرے ذمہ ہے, دروازے کی چابی میرے پاس ہے, اور میں تو تجھے پاک باز سمجھتا ہوں, یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گئے؟ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا, کہیں کوئی کسی اور کے پاس دروازے کی چابی تو نہیں ہے؟ کفالت تو میرے ذمہ تھی, میں بھول گیا, تیرے لیے کھانا لے کے نہیں آ سکا, یہ کہاں سے آئے؟ کہا قالت هو من عند اللہ, اے خالو جان یہ میرے اللہ نے بھیجے ہیں, کوئی لے کے آنے والا نہیں ہے. مجھے فرشتے نے آواز دی, حُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا, میں نے اس کو ہلایا تو اللہ نے اسے تر و تازہ پھلوں کا بندوبست کر دیا. میرے محترم بھائیو, ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں, اور ایک عرصہ تک بیمار رہے, اور اتنے بیمار اور لاغر تھے کوئی کام کرنے کے قابل نہیں تھے. جب اللہ سے دعا کی نا, انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, کہ اللہ مجھے شیطان کی وجہ سے بڑی تکلیف پہنچی ہے. حالانکہ بیماری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی. شیطان کے علاوہ کبھی کسی نے کسی تکلیف کی اور کسی برائی کی, کسی آنے والی آزمائش کی نسبت کبھی بھی اللہ کی طرف نہیں کی. بڑا عجیب انداز تھا. اللہ نے دعا کو قبول کر کے پتہ کیا فرمایا؟ جبریل کو بھیجا اور کہا ایوب ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب, یہاں جہاں بیٹھے ہو نا تم کچھ نہیں کر سکتے تو کیا کرو,
پاؤں کی ایڑی مارو۔ جب ایڑی ماری تو 2 چشمے نکلے، کہا ایک میں غسل کرو، باہر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور دوسرے کو پی لو، وہی جوانیاں وہی رعنائیاں ہم دوبارہ لوٹا دیں گے۔ اور صرف یہی نہیں، پھر فرمایا اس کے بعد ہم نے پھر ایوب کو وہی جوانی دی، اور جتنا مال و دولت ہم نے لیا تھا واپس دیا، جتنی اولاد لی تھی وہ بھی واپس دی، اور 2 گنا دی۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید بھرا پڑا ہے ان اسباق کے ساتھ، تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے۔ ان چیزوں کو روزانہ کی بنیاد پر، ہفتہ روزہ کی بنیاد پر اپنے گھروں کے اندر ڈسکس کیا کرو، تاکہ اگر ایمان بجھنے لگے، لوگوں کی باتیں سن کے، ٹیلی ویژن کے تبصرے سن کے، سوشل میڈیا کی کہانیاں سن کے، ٹک ٹاکروں کو سن کے اگر طبیعت مردہ ہونے لگے تو اللہ کے قرآن کا واعظ سنا کرو، نصیحت کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، علماء کی قربت اختیار کیا کرو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو اتنی عظیم ترین جنت کے بدلے کہیں ہم بھی اس دنیا کا سودا نہ کر بیٹھیں۔ آؤ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی قسم یاد رکھنا، مسئلہ چھوٹا سا ہو، ایک سوئی چاہیے ہو یا آپ کو ہیلی کاپٹر چاہیے ہو، آپ کو ایک کرسی کے برابر جگہ چاہیے، یا وہ جنت جو عرضها السماوات والارض ہے، اگر وہ چاہیے، یہ دونوں اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو، اپنی دوستی کو، اپنے رشتے کو، اپنے ایمان کو صحیح معنوں میں استوار کر لیا، اللہ تعالیٰ دنیا کے بھی تمام تر معاملات کے لیے ہمیں کافی ہو جائے گا، اور آخرت کے لیے بھی تمام تر معاملات میں آسانی فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔